अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली द एपिसोड ऑफ जानान। तो आज की एपिसोड 39 नावल जानान बाय अस्मा मिर्ज़ा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हमारी प्यारी हरमल की वापसी वाली एपिसोड है। तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एपिसोड। और आज के एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत गौर से पढ़नी है। यानी आज की एपिसोड अगर मैं कहूँ कि हार्ट रिलैक्सिंग और माइंड रिलैक्सिंग है तो गलत नहीं होगा। तो इस एपिसोड को बहुत सा प्यार दीजिएगा। फिर मैं कल वाली जो एपिसोड है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग देने की कोशिश करूँगी। आज के एपिसोड भी बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, अच्छी खासी है। जो ड्यूरेशन है उतनी ही है, तो खुश हो जाएं। मुझे मेरा वक्त मैनेज हो गया था और मैंने इसको लिख लिया, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो वो ठीक है। तो आप लोगों को ये 4 बजे तक, फ्राइडे को 4 बजे तक इंशाल्लाह मिल जाएगी, मेरी पूरी कोशिश है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। किस हॉस्पिटल में है वो? फरसाद और अगज़ई इस वक्त वली वहाब सिकंदर के घर मौजूद थे। वो तो हरमल और वली को निकाह की मुबारक देने के साथ एमा से मिलने और उसकी नाराज़गी दूर करने आए, मगर जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि खुशी का घर तो मातम में बदल गया है। दिलावर ने ही उन्हें चाय सर्व की, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ खाने पीने के मूड में ना थे। करीब ही है हॉस्पिटल, मैं आपको लोकेशन भेज दूं फरसाद साहब? दिलावर ने मुअद्दब होते पूछा, जिस पर फरसाद और अगज़ई ने अपना फ़ोन दिलावर की जाने बढ़ाया, लेकिन वो शदीद परेशान थे। हरमल को क्या हुआ है, अब ये तकलीफ उनको हो रही थी। वो तो इस उम्मीद पर आए थे कि अब उनकी दोनों पोतियों की जिंदगी किसी मिदार में आ गई है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ठीक ना था। ये ले, मैंने लोकेशन भेज दी। अगर आप कहें तो मैं आपको ले चलूँ हॉस्पिटल, पहले ही काफ़ी लंबा सफ़र किया है आपने। दिलावर ने उनकी थकन और परेशानी के पेश नज़र मदद की पेशकश की, मगर वो उठकर दिलावर का सीना थपक कर नफी कर गए। नहीं शुक्रिया दिलावर, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे ये बताओ, वली कैसा इंसान है? हमें तो शाजेल ने बस इन्फॉर्म किया था कि मेरी औलाद खुद ही गलत फैसले करती है और जब जलील होती है तो बाप के सर पर भी हाथ डालती है। फरसाद और अगज़ई को इस वक्त परेशानी से ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि शाजेल उनकी कोई कॉल ना उठा रहा था। फरसाद साहब, मेरे वली साईं आपके पोते जासिम के पुराने दोस्त हैं। हरमल से उन्हें कुछ साल पहले मोहब्बत हुई, तब वो नहीं जानते थे कि जासिम और हरमल के बीच निकाह जैसा कुछ है। किसी शादीशुदा औरत से मोहब्बत की आगही कितनी तकलीफ दे होती है, शायद आप समझ सके। जासिम साहब तो तभी बीच से निकलने को तैयार थे। वली और हरमल को एक करना चाहते थे, पर हरमल बीबी चूंकि नाजायज मशहूर थी तो उन्होंने वली साईं के बहुत हिम्मत करके उनकी तरफ पहल करने को बढ़ाए गए कदमों को दुत्कार दिया, ये कहकर कि वो लड़की मेरे साईं के लायक नहीं। तो उन्होंने 6-7 साल एक दूसरे से दूर रहकर बहुत सजाएं काटी। हरमल बीबी जासिम साईं को भी नहीं छोड़ सकी, क्योंकि वो जासिम और अगज़ई के जरिए वारिस और अगज़ई को सजा देना चाहती थी। क्योंकि जिस पंचायत में सदफ साहिबा की संसारी का फैसला हुआ था, उसके सरपंच वारिस और अगज़ई थे। अब जाकर खुशियां आई थी, लेकिन न जाने किसने कॉल करके मेरे साईं की खुशियां बर्बाद कर दी। दिलावर ने ये सब बड़े कर्ब से बताया, और फरसाद और अगज़ई की आंखें भी जिससे दुख से हट गई। वो अपने दोनों बेटों से बहुत नाराज थे, लेकिन आज पहली बार उन्हें अपनी औलाद से शदीद घिन आई। इस कॉल करने वाले का कुछ पता नहीं चला क्या? वो परेशानी के संग दिलावर को देखते बोले, तो दिलावर ने अपनी नम आंखें रगड़ते मायूसी से सिर नफी में हिलाया। ठीक है, मैं हस्पताल जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया दिलावर। वो इजाज़त तलब हुए तो दिलावर उनको बाहर तक छोड़ने आया। फरसाद खुद ही ड्राइविंग करके आए थे। उन्होंने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की और दिलावर की भेजी लोकेशन की जानिब रवाना हुए। रास्ते में ही सिदरा साहिबा की कॉल आई तो फरसाद ने उन्हें भी हर चीज़ का बताया। वो भी शदीद दुखी हुई। फरसाद भी तकलीफ में थे, मगर सिदरा का दिलासा कुछ काम आ गया। वहीं अफरीदी हवेली में खाने की मेज पर सब मौजूद थे। सुफियान अफरीदी अब बड़ा खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था। ये कल भी यमाने ने महसूस किया था, और आज तो वो खाने की मेज पर बैठकर किसी से पैसे और पावर की बातें करता सुनाई दिया। यजदान ने तो अपना फर्ज निभा दिया था, लिहाजा वो खामोश था।
دن کو صوفیہ بھی بھر بھر کر شاپنگ کر کے آئی تھی اور یمانہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اتنا پیسہ ان میاں بیوی کے پاس آیا کہاں سے ہے۔ کھانے کی میز پر تو یہ بیماری مت لایا کرو۔ آخر بہت برداشت کے بعد جب یمانے سے سفیان کے فضول کے کہے اور شوہیاں برداشت نہ ہوئی تو وہ بول اٹھی۔ عالیہ اور یزدان تو سنجیدہ و خاموش تھے، پر صوفیہ اور سفیان کو ضرور ناگواری سی محسوس ہوئی۔ لیکن سفیان اتنا خوش تھا کہ والدہ کی جلی کٹی ٹون بھی امرت لگی۔ گل تو اپنے دھیان میں یمانے کو کھانا سرو کرنے کے بعد وہیں ان کے ساتھ والی کرسی سنبھال کر اپنے لیے بھی کھانا ڈال رہی تھی۔ آپ کو تو میں بھی بیماری لگتا ہوں مورے، تو کیا کل سے میں بھی نہ آیا کروں؟ سفیان نے کال بند کر کے مزے سے فون میز پر رکھا اور بکرے کی اپنے لیے بنوائی پوری ران کا بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ یہ اتنی خوشی کس بات کی ہے تم میاں بیوی کو؟ ہمیں بھی بتاؤ بھائی، کیونکہ ہم تو ابھی بھی حیران آفریدی کی موت کے غم سے نہیں نکل پا رہے۔ تم اتنے خوش ہو سفیان، تمہاری بیوی تھیلے بھر بھر شاپنگ کر کے آ رہی ہے، کہیں سے کسی جوئے کے اڈے پر بیچ تو نہیں آئے تم؟ یہ مانے جن کی اول باتوں پر صوفیہ نے نحوست سے سر اکڑایا اور سفیان اپنے سامنے رکھی ران کا ٹکڑا چبانے پر لگا تھا۔ یہ مانے کے آخری جملے پر جہاں صوفیہ کے چہرے کی رنگت پیلی ہوئی، وہیں سفیان کے حلق میں گوشت کا ٹکڑا پھنسا کہ وہ بری طرح کھانس اٹھا۔ البتہ یزدان، عالیہ اور گل بس خاموش ہی تھے۔ یزدان کی آنکھوں میں اس بھائی کے لیے افسوس کے سوا کچھ نہ تھا۔ کس قسم کی ماں ہیں آپ؟ میں اپنی جان سے پیاری بیوی کو بھلا آنچ بھی کیوں دوں گا؟ اور آپ ہماری خوشیوں پر عقاب کی نظر لگا کر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ مر گیا ہے تو کیا ہم بھی مر جائیں اس کے ساتھ، یا اس کی برسی آنے تک ماتم کا اڈا بنا لیں اس حویلی کو؟ وہ مرا ہے تو اپنے کرتوتوں کے سبب مرا ہے۔ سفیان کا لہجہ کراہت اور صفاق تھا۔ صوفیہ بھی ساتھ پوری خواہ میں ہاں ملا رہی تھی، جبکہ باقی سب کی آنکھوں میں جیسے لہو سا اتر آیا۔ اسے ایسی موت کے لائق بنانے والے تم تھے سفیان، تمہیں ذرا بھی ندامت نہیں بدبخت؟ جوان بیٹے مرے تو باپ کی تو کمر سیدھی ہونے لائق نہیں رہتی، اور تمہاری تو خوشیاں ہی جیسے اس کی موت کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ یہ میں نے کس قسم کی اولاد پیدا کی؟ تمہیں اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں تھی، بیٹی تو تمہیں کبھی چاہیے ہی نہیں تھی۔ میں نے عنایا رباب لا کر دی تمہیں کمزر، تمہیں چاہیے تھا اس جیسی عورت پا کر تم شکر گزاری کرتے، لیکن میں نے تلافی کرنے کے چکر میں اس عورت سمیت اس کے بچوں کو بھی پائمال کر دیا۔ پتہ نہیں میری بخشش کیسے ہوگی، لیکن تم سفیان آئینے میں اپنی مسکراتی شکل کیسے دیکھتے ہو؟ جن کے بیٹے مرے ان کے باپ کی تو بھوک پیاس مر جاتی ہے، لیکن یہاں افسوس ہے تم پر اور تمہاری اس بیوی پر۔ یہ مانے کا درد جیسے بہت دنوں بعد پھٹا تھا۔ وہ کب سے ان دو کی سفاکیت دیکھ کر صبر کی گھونٹ بھر رہی تھی، لیکن اب ان کی برداشت دم توڑ گئی تھی۔ یزدان اور عالیہ بھی غمزدہ تھے اور گل کی تو آنکھیں بھی بھیگ گئیں، مگر وہ دو اب بھی ظالم تھے۔ ہو گئی تقریر مورے، اب میں بتاتا ہوں وہ عنایا رباب مجھے دے کر کون سا احسان کیا تھا۔ اپنے کیے ظلم کی تلافی کے لیے ایک یوزڈ عورت میرے پلے باندھ دی، جو پہلے ہی اپنا سب کچھ لوٹا آئی تھی، بیٹے کی جدائی سے آدھی مری ہوئی تھی۔ او میرے خدا، دن کے 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے تو وہ روتی تھی۔ نفرت ہو گئی تھی مجھے اس کی روتی شکل سے۔ اس کی دی مجھے اولاد سے بھی اگر میں محبت نہیں کر سکا تو اس کی قصوروار رباب اور آپ ہیں، اور وہ یشما، اسے خراب آپ نے کیا۔ آپ بھی تو جوانی میں بڑی باغی ہوا کرتی تھی، یہ تو بابا نے لگامیں ڈال کر قابو کیا تھا، ورنہ یشما کی طرح آپ کے بھی قصے ہوتے۔ سفیان کے الفاظ زنگ آلود آری کی طرح یمانے کا سینہ چیر گئے۔ بس بہت ہوا، اپنی حد سے باہر مت نکلے لالا۔ وہ ماں تو سہ گئی، مگر یزدان نہ سہ سکا۔ سفیان نے اسے بھی حقارت سے دیکھا، اور یہ یزدان بابا تو اسے اپنا بیٹا تک ماننے سے انکاری ہو گئے تھے ایک بار۔ آپ کی بے رارویوں کے سبب اتنی آپ شوخ مزاج ہوا کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے بابا کا شک ٹھیک تھا، یہ ہم جیسا لگتا ہی نہیں، شکل تک سے نہیں۔ میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں یزدان صاحب، ورنہ میرے الفاظ تم سب کے کانوں سے خون نکال دیں گے۔ بہت بھڑاس بری ہے میری صفاقیت کے پیچھے، بلکہ کسی کو بھی میرے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا میں۔ صوفیہ، کھانا میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ سفیان نے ٹیبل سے اٹھے نیپکن سے منہ صاف کیا اور اس رومال کو میز پر دے مارتا وہ صوفیہ کو حکم دیے وہاں سے گیا تو صوفیہ بھی دم چھلی بنی پیچھے ہی لپکی۔
جبکہ یمانے کی آنکھوں کے آنسو نہ یزدان سے برداشت تھے نہ گل سے۔ مورے، ان کی بکواس دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہماری پیاری ماں ہیں اور آپ اس دنیا کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ ان کے دماغ میں گند بھرا ہے، دیکھے گا اللہ ان کو اس کی سزا ضرور دے گا۔ یہ ماں اٹھی تو یزدان نے ان کو اٹھ کر سہارا دیا، کیونکہ وہ لڑکھڑا سی گئی، کل کی بھی جیسے جان سی نکلی۔ اس کی باتیں عذاب پانے جیسی ہو گئی ہیں۔ یزدان، میں ماں ہوں، کیسے اس کی تباہی دیکھوں گی؟ میں تو مرتے دم تک اس کی ہدایت مانگتی رہوں گی۔ تم نے دیکھا نا وہ اپنی اولاد سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ اللہ چھین لیتا ہے اولاد اگر اس کی قدر نہ کرو۔ تم اور عالیہ بھی سوچو اس بارے، تم لوگوں کی ایک ہی اولاد ہے، سوچو اس بارے۔ گل، مجھے کمرے میں لے چلو میری بیٹی۔ یمانے کو کسی کی تسلی درکار نہ تھی، وہ اپنے شوہر کی محبوب اور وفادار تھی، یہ ان کو بھی پتا تھا اور ان کے اللہ کو بھی، تو انہیں کسی کو صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ گل نے یمانے کو سہارا دیا جبکہ عالیہ اور یزدان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عالیہ، کیا تمہیں نہیں لگتا ہمیں یاور کی سن لینی چاہیے؟ یزدان نے بہت بات جیسے اپنے دل کا بوجھ بانٹا۔ عالیہ کو ان کی بات پسند نہ آئی۔ ہرگز نہیں یزدان، ہم نہ تو یاور سے نفرت کرتے ہیں نہ وہ ہم سے کرتا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس کا گل نامی ہناس جلد ختم ہوگا۔ پلیز آپ خواہ خود کو گلٹی مت کریں یزدان۔ عالیہ کو یزدان کی حالت سمجھ آ رہی تھی، تبھی اس نے بھرپور تسلی دی۔ میری دوست ٹینا ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے منال، ہم اسے یاور کے لیے بیاہ کر لائیں گے۔ ٹینا نے کھل کر تو نہیں پر دبے لفظوں میں بات کی ہے۔ وہ اکلوتی بیٹی ہے، اس کے باپ کی اتنی بڑی بزنس امپائر ہے جو وہ منال کے نام کر چکے ہیں۔ ہمارے یاور کی قسمت سنور جائے گی یزدان۔ عالیہ کے اندر بھی لالچ کے جراثیم تھے، لیکن یزدان کی سوچ حیران افریدی کی موت نے بدل دی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونے سے ڈر رہا تھا، اور اگر یاور کا دل نہ سنور سکا لیا۔ یزدان کا لہجہ دکھی تھا۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ لڑکوں کو ہر لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے۔ کل کی شادی کروا دوں گی، پھر یاور خود بھول جائے گا۔ آپ فکر مند نہ ہو اور کسی کی بات سن کر پگھلنے کی ضرورت نہیں یزدان۔ کھانا کھاتے ہیں، ہم آ جائیں۔ عالیہ نے اسے بہلا پھسلا کر کھانے کی طرف راغب کرنا چاہا، پر یزدان کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ یمانے کے بنا کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ تم کھاؤ، میں مورے کو دیکھتا ہوں، رو نہ رہی ہو۔ پلیز عالیہ، مزید کوئی بحث نہیں۔ عالیہ کا موڈ اول بات پر ہی بگڑا تو یزدان نے اکتا کر پہلے ہی اسے مزید بولنے سے روکا اور وہاں سے چلے گئے، اور عالیہ مٹھی بھینچ کر سلگتی رہ گئی۔ گل نے یمانے کو لا کر بستر پر بٹھایا۔ وہ ان کا کھانا یہی لا دے یہی پوچھ رہی تھی، پر یمانے اس سے منع کر چکی تھی۔ پلیز کچھ کھا لیں، ہورے مجھے چھوڑیں گی نہیں اگر آپ کی طبیعت بگڑی۔ گل کو ان کی طبیعت بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ گل، کاش میں تمہارے اور یشما کے لیے کچھ اچھا کر پاتی۔ یمانے کی آواز میں درد تھا جو گل کو تو تڑپا گیا۔ دروازے میں آ رکتے یزدان کو بھی بے چین کر گیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں دادی؟ صحیح آپ نے یشما ہورے کو اتنا بہادر اور مضبوط بنایا ہے، اور آپ دونوں نے مل کر مجھ یتیم اور بے سہارا کو سنبھالا، کہ آپ نے اپنی ہمت سے بڑھ کر کیا۔ فضول لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ گل اتنی نازک تھی کہ بات کرتے وہ رو رہی تھی، کیونکہ اس سے درد میں مبتلا اپنے یہ دو پیارے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ گل، اسے اتنا بہادر اور مضبوط بھی نہیں بنانا چاہیے تھا مجھے۔ پتہ نہیں کیوں ہر وقت مجھے اس کا دل درد میں ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کے سکھ استقاتے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے، اور تمہارے لیے بھی کوئی نیک رشتہ نہیں ڈھونڈ پا رہی۔ آج کل کے لڑکے بہت لاپرواہ ہیں، میں اور یشما تمہیں کسی لاپرواہ اور بے قدرے کے ہاتھ نہیں دے سکتی۔ یمانے نے گل کے سر پر ہاتھ رکھا تو گل نے نظریں جھکائیں، پھر اس نے یمانے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چوما۔ آپ کو کس نے کہا مجھے شادی کرنی ہے؟ میں یشما، میں ہمیشہ آپ کے اور ہورے کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز میری فکر سے آزاد ہو جائیں۔ رہی بات ہورے کی خوشیوں کی، تو ہم دو مل کر دعائیں کریں گے نا۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا۔ گل کی معصوم سی باتیں یمانے کو اس کی فکر سے آزاد نہیں کر سکی تھی، لیکن یزدان کا دل آج بھاری ضرور ہوا کہ وہ خواہ گل کو کمتر سمجھ رہے تھے۔ گل نے تو ان کی ماں کو سب سے بہتر سنبھالا ہوا تھا۔ اللہ مجھے تمہاری اور یشما دونوں کی جیتے جی خوشیاں دکھائے۔ کیا کوئی پسند ہے تمہیں گل؟ گل سے یہ سوال آج تک یشما نے بھی نہ کیا تھا، تبھی وہ تھوڑی گھبرائی۔ نہیں، مجھے کوئی پسند نہیں۔ توبہ، یہ راستے بہت مشکل ہیں دادی یمانے، مجھے میری یہ آسان سی زندگی بہت پسند ہے، جس میں میرے بہت سے پودے ہیں، جس میں آپ کا خیال رکھنا سر فہرست ہے۔
جس میں اپنی ہورے کی خوشیوں کی دعائیں مانگنا شامل ہے۔ یقین کریں یہ میری مکمل اور خوشحال زندگی ہے۔ گل کی بات سنے یما نے جی جان سے مسکرا دی۔ انہیں اس چھوٹی سی بچی پر بے حد پیار آیا۔ اللہ تمہیں رنگ لگائے گل میری بچی، جاؤ لے آؤ کھانا، مجھے پتا ہے تم مجھے بھوکا سونے نہیں دو گی۔ گل کی خوشی سے آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ ان کا ہاتھ چومے خوشی خوشی اٹھ کر گئی تو اس کے نکلتے ہی یزدان ذرا سائیڈ ہو گیا، لیکن گل کے جاتے ہی وہ اندر داخل ہوا تو یمانے کی شفیق نگاہیں یزدان پر تھی۔ وہ چپ چاپ آیا اور بیٹھا، پھر اپنا سر یمانے کی گود میں رکھے لیٹا تو یمانے حیرت برا مسکرائیں۔ بچپن میں یزدان یوں ہی کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب اسے بیوی کے بجائے ماں کی طلب محسوس ہوئی تھی۔ تمہارا سخت دل خوف زدہ ہے، کس وجہ سے؟ یا واقعی بدل رہا ہے میرا بچہ؟ یہ مانے کے لہجے میں ایک آس تھی۔ وہ شخص بے حد نادم ہو کر ماں کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سخت بیویاں آ جائیں تو بیٹے اپنی ماؤں سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یزدان کی یہ بات مسکرا کر ڈال گئی۔ نہیں، رباب سخت نہیں تھی، تب بھی سفیان میرے قریب نہیں آیا تھا۔ یہ اولاد کی پرورش میں والدین سے ہوئی کوتاہی ہوتی ہے جو والدین کو سہنی پڑتی ہے۔ تم مانو نہ مانو، میں تمہارے بابا کی ضدی محبوبہ تھی، بہت ستایا میں نے تمہارے بابا کو، اپنی ہر ضد منواتی تھی۔ مزاج بھی شوخ تھا اور وہ سیدھے سادے آدمی تھے۔ تمہارے بابا کی توجہ مجھے سنبھالنے پر رہی اور میری ان سے ناز نخرے اٹھوانے میں، تبھی تم دو کی پرورش میں کوتاہی کر دی۔ تمہیں تو بہت اضافی لاڈ دیے تھے، شاید یہ جو مدت بعد آ کر گود میں سر رکھے لیٹے ہو انہیں اضافی لاڈوں کا صلہ ہو، کیونکہ تم دو سے برابر محبت کی ہم دونوں میاں بیوی نے۔ یہ معنی کے لہجے میں بے حد حسرتیں اور پچھتاوے تھے۔ یزدان کو افسوس تھا کہ اولاد آخر اپنے ماں باپ کو کیوں فراموش کر دیتی ہے۔ جب یہ ہستیاں چھین لی جائیں تب اولاد کو سمجھ آتی ہے قدر، لیکن شاید یزدان نے کوئی نیکی کی کہ اسے بروقت قدر آ گئی۔ میری پیاری ماں، میں ہر رات آپ سے آپ کی گود میں کچھ دیر سر رکھنے آؤں گا، معاف کر دیں۔ میں بھائی کے بارے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپنے بارے ضرور شور ہوں کہ مہران کی موت کے بعد سے بہت ڈر گیا ہوں، جیسے اس بچے کی موت نے میرے منہ پر بھی چپیڑ ماری ہو، جگانے والی چپیڑ مورے۔ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، لیکن ایسا لگتا ہے سینے کا ایک حصہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن بھائی کی صفاقیت اللہ کے قہر کی نشانی ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کرنے کو کافی تھی۔ وہ یزدان کے لہجے کے پچھتاوے پر حیران تھی، خوش بھی تھیں کہ شاید کہیں سے گل کے لیے کوئی راستہ نکل ہی آئے۔ خوشی ہے تم نے وقت کے تماچے کا درد بر وقت محسوس کیا بچے۔ اللہ سے دعا کروں گی کہ تمہارے ڈر دور ہوں۔ وہ ان کی اس دعا پر شکر گزار تھا۔ آمین۔ گل بہت اچھی ہے، پہلی بار اس کی اچھائی محسوس ہوئی۔ ہم اتنے اندھے اور خود غرض کیوں ہو جاتے ہیں مورے کہ ہمیں ہم جیسے انسان حقیر لگنے لگے۔ میں عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ضد چھوڑ دے۔ یزدان کی اس بات نے یمانے کی ہر تکلیف لمحے میں مٹا دی۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ بتا بھی نہ سکتی تھی۔ ضرور کوشش کرو، یاور کی محبت اگر وقتی ضد یا کشش ہوتی تو اب تک تم میاں بیوی کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوتا۔ میرے بچے، ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، ہم اس دنیا اور اس کے نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا آج تک کسی کی پکڑ میں نہیں آئی۔ مجھے سکھ ملا تمہاری بدلی سوچ دیکھ کر، اللہ استقامت عطا کرے۔ انہوں نے یزدان کے ماتھے پر جھک کر بوسہ دیا، جس کی راحت یزدان کو اپنے اندر کی جنگ فراموش کرنے میں مددگار ہوئی۔ وہ بھی جواباً ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم گیا تو یمانے کو اور سکون نصیب ہوا۔ وہ واپسی پر کلاتھ سٹور گئی اور اپنے لیے 2 سمپل سے جوڑے خریدے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ایک ڈریس لائی تھی اور بار بار وہی نہیں پہن سکتی تھی۔ یشما نے نگہبان کے روم 18 میں پہنچ کر چینج کیا، پھر عشاء پڑھی۔ کچھ عورتوں کے مسائل کی لسٹ دیکھی جو اس کے سٹاف نے بھیجی، کچھ فنڈنگ کی فائلز دیکھیں، جبکہ ندا کا معاملہ تو اس کے واپس علاقے جا کر وہ رپورٹ کھولنے کے بعد ہی حل ہوتا۔ اس وقت وہ جامنی کلر کے سمپل سے جوڑے میں ملبوس تھی، ایک جیسا لباس۔ سوٹ کے کنارے پر سلور ستارے کی خوبصورت لیس نے سوٹ کی خوبصورتی تھوڑی بنا دی تھی، جبکہ پشمینہ کی بھوری شال کندھوں پر اوڑے، بال کھلے، وہ ونڈو کے پاس کھڑی گہرے خیالوں میں ڈوبی تھی۔ اسے ہجرا کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ اگر یشما بھی جاسم کی زندگی سے گئی تو اس کا عورتوں کے بارے غلط نظریہ کبھی نہیں بدلے گا کہ وہ چھوڑ جاتی ہیں یا وہ عادی کر کے اکیلا کر دیتی ہیں اور بے وفا اور ظالم ہوتی ہیں۔
وہ آئی تو یہی سوچ کر تھی کہ جاسم سے دور ہونے والا کوئی فیصلہ کرے گی، لیکن وہ چاہ کر بھی اس قسم کے فیصلے پر خود کو قائل نہ کر پائی۔ وہ شخص جب دسترس سے باہر تھا تب صبر ممکن تھا، لیکن اب وہ اسے آنکھوں سے اوجھل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور جب اللہ نے اس شخص کے دل میں بھی یشما کے لیے نرم جذبات ڈال دیے تو یشما ان جذبات کی نرمی و حدت سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے حالی دامن میں جو قیمتی سرمایہ تھا وہ بس جاسم تھا۔ آدھا گھنٹہ بس وہ یہی سوچتی رہی اور پھر فیصلے پر پہنچ گئی۔ بہت مجبوری نہ ہوئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی جاسم، ہر کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے نفرت نہیں کریں گی تو میں بھی آج وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ جڑی رہوں گی جب تک آپ کو مجھ سے نفرت نہ ہوئی۔ لیکن اگر آپ کی ماں والے معاملے میں دخل اندازی کرنے کے جرم میں مجھے آپ کی نفرت ملی تو میں آپ کو خود سے رہائی دوں گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ رہے گا، میں نے اپنے فیصلے کر لیے، اب میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں لوں گی جو آپ کو تکلیف دے۔ میرے ساتھ آپ خوش رہتے ہیں تو بتائیں میں آپ کی خوشی کی دشمن کیسے بنوں؟ آپ کو مجھ سے محبت بھی ہو جائے تو اب روکوں گی نہیں آپ کو۔ آپ کی محبت میرا ارمان اور حق دونوں ہے، جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے میں راضی و خوشی رہوں گی۔ میں آپ کو جان بوجھ کر خود سے اب کبھی دور نہیں کروں گی، کیونکہ کہیں دل سے میں بھی چاہتی ہوں آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے، اتنی محبت کہ آپ میری ہر خطا معاف کر دیں پر نفرت نہ کر پائیں۔ آخر اس دیوانی نے ہتھیار ڈال ہی دیے۔ یہ چند دن، محض چند دن، اور یہ خاص 3 دن جب وہ بہت ساتھ رہے تھے، یشما کے لیے جاسم کی طرح بہت خاص ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں نا کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ کچھ سفر کرو، اور چند دن گزارو، بس یہی ہوا تھا ان دو کو۔ وہ یہ فیصلہ کر کے بہت سکون میں تھی۔ وہ جاسم کی باتیں، اس کی معصومیت، اس کی کبھی کبھی جتائی قربت و پسندیدگی سوچتے کتنی دیر مسکراتی رہی، لیکن یشما کی آنکھیں ان سارے لمحے سرخ رہیں۔ وہ واپس ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگی کیونکہ خود بھی اتنی سی دیر میں جاسم کو مس کرنے لگی تھی، جبکہ فرزاد اور رگزئی کو ہاسپٹل دیکھ کر جاسم تو حیران ہی رہ گیا۔ یہ دادا سائی نے کافی شاکنگ سرپرائز جو دیا تھا۔ ولی تو ابھی تک تکلیف میں ہی تھا، لیکن جاسم کو کاکا جان کی آمد عجیب سا سکھ بخش رہی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جسے خاندان کے ان درد جھیلتی بیٹیوں کی فکر ہے۔ مجھے حیران کر دیا آپ نے کاکا جان، جاسم اپنی حیرت آخر کہہ ہی بیٹھا۔ فرزاد اور رگزئی نے ولی کو بہت تسلی دی تھی، اس کے پاس کافی دیر بیٹھے بھی تھے، لیکن ابھی وہ جاسم کے ساتھ باہر واک کرنے آئے تھے۔ اتنا برا بھی نہیں ہوں میں، وہ ان کے جتانے پر رک کر مسکرایا اور انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو پتا ہے پورے گھر میں ہمیشہ سے مجھے آپ اچھے لگتے تھے، لیکن میں ایکسپریسو نہیں تھا تو کبھی کہہ نہیں پایا۔ میں جب چھوٹا تھا تو اکثر دیکھتا تھا کہ آپ آدھی رات میرے کمرے میں آتے تھے، گرمیوں میں میری بیڈ سائڈ چاکلیٹ رکھ کر جاتے اور سردیوں میں ڈرائی فروٹس ود نوٹ کہ زیادہ مت کھانا۔ آپ کا اکثر میرے کمرے میں آ کر دیکھنا بھی یاد ہے جب میں کچھ زیادہ گھنٹوں باہر نہ نکلتا تھا۔ آپ کو بھی کبھی کہنا نہیں آتا تھا کہ جاسم تم میری جان ہو، اور مجھے بھی نہ آیا کہ میرے دادا میرے ماں باپ سے 1000 گنا اچھے ہیں، اور مجھے پتا ہے ایسا ہی آپ زارون، ایما اور ہرمل کے لیے بھی کرتے تھے۔ اتنا سب جاسم کے منہ سے سنے فرزاد صاحب تھم سے گئے۔ کیا ان کی چھپی ایفرٹس ان کے پوتے پوتیاں جانتے تھے؟ کیا وہ اتنے بھی برے دادا نہیں تھے؟ وہ جاسم کے لیے سب سے فکر مند رہے تھے کیونکہ اس کی ماں چھیننے میں ان کی بیوی ملوث تھی، وہ بیوی جسے وہ بہت چاہتے تھے۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ اگر میں نے تم چاروں سے کبھی محبت جتائی تو تم لوگ مجھ سے یہ سوال نہ کرو کہ ایسے بیٹے کیوں پیدا کیے۔ میں بزدل دادا ہوں تم سب کا، بہت بزدل، جو گھریلو سیاست کو چپ چاپ دیکھتا رہا، ناانصافیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکا۔ وہ ان کی باتوں پر بری طرح بے چین ہوا کہ دادا کس بارے بات کر رہے ہیں، کیسی گھریلو سیاست؟ جاسم شدید بے قرار ہوا۔ کچھ نہیں، عورتوں کی سیاست کا کہہ رہا ہوں جو بڑی مہلک ہوتی ہے، لیکن تم کبھی میرے جیسے دادا مت بننا، نہ میرے جیسی اولاد پیدا کرنا، نہ کبھی بزدلی دکھانا۔ تم سب سے الگ ہو کیونکہ تم وہ ہو جس نے پہلی بار مجھے دادا بننے کا احساس دیا۔ تمہاری بہت فکر رہتی آئی ہے جو اب بڑھ چکی ہے، لیکن میں اپنے کسی پوتے پوتی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا جاسم۔ تم نے ہمیشہ اپنی سخت سے بڑی ذمہ داریاں نبھائیں، جیسے ہرمل کو اس حقیقت کے باوجود نکاح میں رکھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے، تم نے ایما کا نکاح بھی خود کروایا۔ ہم سب کی تو ہمت ہی نہ تھی اس کا سامنا کرتے، اسے اچھا برا سکھا ہی نہیں سکے، تبھی تو بھٹک گئی۔ تم نے اپنے بابا کو بٹتے دیکھا، اس باپ کو جو تمہارا آسرا تھا، تم نے اپنے سوتیلے بہن بھائی کی پیدائش سہی،
तुमने अपनी माँ को खो दिया, और फिर जो जगह में हुआ वो भी तुम्हारी आजमाइश। वो चुप हुए तो जासिम मुस्कुराया। खुशी हुई कि दादा उसकी तकलीफ जानते हैं। जिरगे वाला मामला मेरी आजमाइश नहीं रहा। चश्मा मेरी अच्छी दोस्त है। वो दुनिया के बताए अल्फाजों से 1% भी नहीं मिलती कि बागी, बदकिरदार और औरतों को खराब करती है। ऐसा नहीं है। वो मुझसे ज्यादा तकलीफें झेल कर बड़ी हुई काका जान की आपकी सोच है। मुझे जिंदगी में हमसफर मिले ना मिले, मुझे उस जैसी दोस्त हमेशा चाहिए होगी। मैं उससे अब बिल्कुल नाराज नहीं। बहुत जल्द जारोन भी आजाद होगा, क्योंकि वो जिसे मारकर मुजरिम बना वो शख्स इसी मौत के लायक था। बहुत जल्द जिरगे में रान अफरीदी के सच लाए जाएंगे, और उसके बाद आप दुआ करें वो लड़की मेरी हमेशा वाली दोस्त बन जाए। मुझे बीवी नहीं चाहिए, ना मुझे मोहब्बत करनी है आप सबकी तरह। उस लड़की के साथ रहना मेरा दिमागी सुकून बरकरार रखता है, और मुझे ये वाला कंफर्ट चाहिए इतनी मुश्किल और डिस्टर्बिंग लाइफ के बाद। ये बात आप और अगज़ई ख़ानदान के हर फर्द को समझा दें, स्पेशली बाबा को। बस मुझे आपसे तलाफ़ी की यही सूरत चाहिए, इस चीज़ की तलाफ़ी कि आप कभी मुझे प्यार और लाड नहीं कर पाए। वो हैरत और खुशी से इस बच्चे को देख रहे थे। इतनी ज़्यादा खुशी तो उन्हें मुद्दत से महसूस नहीं हुई थी जितनी आज हुई। मैं ये तलाफ़ी ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे। तुम्हें भी किसी में कंफर्ट मिला कि मेरे लिए खुशी की बात है, और यकीनन वारिस के लिए भी होनी चाहिए। तुम्हारे सुकून के लिए मैं हमेशा दुआ हो रहा हूँ। वो मुस्कुराया और दादा ने इसे अपने जोर से सीने लगाया। यहाँ वो शख्स सिर्फ अपने इन्हीं बच्चों के लिए आया था। आप आए, मुझे बेहद खुशी है काका जान। एमा से मिलकर जरूर जाइएगा, वो बहुत नाराज है सबसे। वो रूबरू हुआ तो फरसात उदास सा मुस्कुराए। हाँ, सुबह मिलकर वापस जाऊंगा उसे। हरमल की यह हालत किस वजह से हुई, तुम्हें इस कॉल का कुछ पता चला? इस वक्त उनकी फिक्र हरमल के लिए भी जासिम जैसी थी। उस आदमी की कॉल का वेट कर रहा हूँ। फ़ोन तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो नंबर मिल गया है जिससे आखिरी कॉल आई थी। पर वो नंबर अभी बंद है, जैसे ही ऑन होगा उसके बारे तफसील निकल आएगी। आप थक गए हैं तो फार्म हाउस ले चलूँ आपको, रेस्ट कर लीजिएगा। जासिम को उनकी हेल्थ की वजह से फिक्र थी, क्योंकि वो थके लग रहे थे, जबकि फरसाद साहब को इस वक्त आराम की कोई तलब न थी। यहाँ ठीक हूँ जासिम। वो टाल गए, पर जासिम उन्हें रात हॉस्पिटल गुजारने नहीं दे सकता था। ऐसे ना करें। अव्वल तो आपको ड्राइवर लाना चाहिए था। खुद इस उम्र में इतनी ड्राइविंग अच्छी नहीं। अब अगर आपने एक्स्ट्रा जोश दिखा ही दिया है तो प्लीज़ मेरी बात मान लें। थोड़ी देर फार्म हाउस में जाकर आराम कर लें। हरमल के पास वली भी है और मैं भी हूँ। अभी यशमा भी आ जाएगी। जासिम के इतने इसरार पर फरसाद साहब मना ना कर सके और मान गए। तभी जासिम ने उनको रवाना किया और काशिफ को कॉल भी की कि उसके दादा के आराम का भरपूर ख्याल रखे। वो वहीं हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ा था जब यशमा भी उसकी गाड़ी में वापस पहुंच आई। जासिम को शिकवा था कि इतना टाइम लगा कर आई, लेकिन जब वो गाड़ी पार्क के बाहर निकली तो उसके नए ड्रेस को देखकर जासिम की हफ्की कहीं गुम हो गई। वो अच्छी और ताज़ा दम लग रही थी। आप आ गई बीबी। वो भी इसे इतने प्यारे कलर के ड्रेस में देखकर ताज़ा दम हो गया। आपके और वली भाई के लिए मज़ेदार सैंडविचेस लाई हूँ, साथ कॉफ़ी भी है गर्मा गर्म। यशमा ने ये जो प्यारा काम किया ये सबसे बेहतरीन था। वो बाकी बहुत एहसास वाली और ख्याल रखने वाली रूह थी। मैं तो खा लूंगा, पर लाले में लीचड़ जिन गुस्सा है। जब तक हरमल होश में नहीं आती वो कुछ नहीं खाएगा। जासिम ने उसके हाथ से वो बैग लेते कंधे उचकाकर वली की हालत की अपडेट दी, जिस पर यशमा भी उदास हुई। आप फोर्स करके कुछ खिला दें, ऐसे तो वली भाई खुद को बीमार कर लेंगे। मुश्किल वक्त में हल्क से निवाला नहीं उतरता, जानती हूँ, पर क्या करें। जब तक सांस है हमें पेट भरना होता है। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। जासिम को उसकी फ़िक्र अपने लिए बहुत पसंद थी, पर यूँ वो जैसे हरमल और वली के मामले में सपोर्ट और पॉजिटिव पहलू दिखा रही थी, वो तो बेहद कमाल था। इतनी उदास क्यों हो, सब ठीक है? वो नर्म सा मुस्कुराई कि जासिम उसके संजीदा लहजे को परख गया है। जी सब ठीक है, बस चाहती हूँ हरमल अच्छी हो जाए। वो नरमी से बोली तो जासिम ने सर इस बात में हिलाते अपना दूसरा हाथ यशमा की जानिब फैलाया, तो यशमा ने बिना सोचे थाम लिया। हो जाएगी इंशाल्लाह। तुमने ड्रेस न्यू लिया? उसके कपड़ों को नोटिस करना कैसे भूलता। जी, मैंने सोचा मुझे एक ही सूट में तीसरी बार देखकर बोर ना हो जाएं आप। तो जाते हुए विंडो शॉपिंग करते 2 ड्रेस पसंद आ गए। वो उसके हम कदम हाथ थाम कर चलती बताने लगी तो जासिम इम्प्रेस हुआ। उसे यशमा की सोच बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा किया तुमने। पैसे मुझसे लेती, कार्ड ले जाती मेरा।
वो एकदम ही जासिम को देखने लगी। वो कुछ ज्यादा ही नरमी लहजे में लिए बोल रहा था। पहले ही आपने मुझ पर आज बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरा कार्ड था मेरे पास, इवन अगर आपको मेरा कार्ड चाहिए हो तो हाजिर है। वो उसकी सहावत पर से देखता, उसकी नीली आंखों की चलते चलते फिक्र खोजता एक नया जासिम लग रहा था, जिसने दादा के आगे जो इजहार किया इस पर खुद भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारा कार्ड मरकर भी ना लूं, पागल हो क्या? और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, दोस्त सबसे खूबसूरत जिम्मेदारी होते हैं बीबी। वो अपनी बात को दोस्ती का पैरहन पहनाता ताकि यश्मा को बेफिक्र करता रहे कि वो उसकी मोहब्बत के बारे बिल्कुल नहीं जानता। हमेशा सुकून में रहे। वो इसे देखती बेख्तियार बड़बड़ाई तो हॉस्पिटल के एंट्रेंस के बिल्कुल पास जासिम रुककर यश्मा को देखने लगा। वो सुकून के बारे बात कर रही थी और वो चाहता था इसे कहे कि तुम साथ रहो बस। इंशाल्लाह जरूर रहूंगा। तुमने डिनर किया है? उसके खाने का पूछते फिक्रमंद हुआ तो यश्मा ने सर इस बात में हिलाकर इसकी तशफ़ी करवाई, क्योंकि अब जासिम खुद भी खा सकता था और वली के साथ भी जबरदस्ती करने की जुर्रत कर सकता था। लेकिन जब वो पहुंचे तो इस खबर ने दोनों को सरप्राइज कर दिया कि हरमल को होश आ गया। ऊपर से वो नंबर भी ऑन हो गया, जबकि जासिम और यश्मा फौरन इस नंबर की लोकेशन की जानिब चल निकल गए, क्योंकि जासिम ये मामला किसी और पर हरगिज नहीं छोड़ सकता था। लगभग रात का 1 बजने वाला था। वली को हरमल से मिलने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन अभी हरमल को कल रात तक स्पेशल केयर और ऑब्जर्वेशन में रखा जाना था। जबकि होश में आते ही इसने बस बाबा पुकारा, और इसे जब ये इल्म हुआ कि यश्मा और जासिम इस नंबर से मिली लोकेशन पर गए तो वो पुरसकून हुई, लेकिन बिल्कुल मुरझाकर निढाल हो गई थी। वली की जान पर बनी हुई थी इस लड़की की मुतवर्रम आंखें। कभी मत करना दोबारा ऐसा। तुम जानती हो मुझे कैसे कैसे ख्याल आए, ये कि कहीं मैं मनहूस तो नहीं तुम्हारे लिए, कहीं मेरा साथ तुम्हारी मौत तो नहीं। तुम अपनी तकलीफ तक पहुंचने से पहले मुझे बताओ कि अब से सुना तुमने? उसकी भारी सांसों और उसके आंसुओं पर कैसे तवज्जो देती जब उसका अपनी तकलीफ पर इख्तियार ना था। अभी भी वो बस जल्द अज जल्द उबैद रिजवान की खबर पाने के सिवा कुछ नहीं चाह रही थी, मगर ये शख्स खुद को मनहूस और मौत कहे ये हरमल से बिल्कुल बर्दाश्त न था। वो उसका हाथ थामे उसके पास बैठा था, जबकि हरमल तकियों से टेक लगाए शदीद गमज़दा लग रही थी। अभी से बहुत से दर्द थे, उसकी आंखें आबले की तरह थी। मैंने जानकर खुद को तकलीफ नहीं दी कि तुम्हारा मुकद्दर है वली कि तुम्हें इतनी टूटी और बदकिस्मत लड़की से मोहब्बत हुई जो अपनी आधी जिंदगी गुजार कर भी नहीं जानती दर हकीकत उसकी क्या खता थी, कितने सदमात झेलने पड़े। कुछ भी हो जाए कम से कम तुम मेरे हक में बुरे नहीं हो। देखो तुमसे निकाह की देर थी और मेरे बाबा मिल गए, मेरी माँ की बेगुनाही के सबूत मिल गए। तुम जान हो इस बेजान लड़की की। इस शदीद तकलीफ के लम्हे भी वो इसे दर्द से निकालना नहीं भूली। ये थी वली की हरमल। मेरी जान भी तुम में ही बसी है, और फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ होगा तुम्हारे बाबा को। हर मुजरिम सजा पाएगा, तुम देखना हरमल। तुम्हारी माँ का खून रायगा नहीं जाएगा। बस तुम्हें मजबूत रहना है। अल्लाह पर यकीन रखो कि तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। जैसे ही जासिम इनसे मिलेगा हमें इन्फॉर्म करेगा। किसी किस्म का डर और बुरा गुमान अपने करीब आने मत देना। वो उसका हाथ चूमे से अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल सिखा रहा था, और वो कर भी रही थी, क्योंकि मजीद किसी को खोने की इसमें हिम्मत ना थी। हरमल तकियों से टेक हटाए उठी और वली के रुखसार पर अपने होंठ रखती, दोनों बाजू उसकी गर्दन में हुमायल करे वली को जैसे एहसास दिला गई कि वो वाकई सांस ले रहा है। इसने हरमल के दुखते वजूद को अपनी बाजुओं में भरा। ये करने की हमेशा बहुत ख्वाहिश थी मुझे। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ वली। तुम मेरा सुकून हो वली वहाब सिकंदर। तुम मेरी जीत हो, जिंदगी हो। मैंने बहुत आजमाया इस लम्हे के लिए तुम्हें, लेकिन अब मेरी हर सांस पर तुम्हारी मलकियत है। मुझे मेरा वली देने वाला अल्लाह मुझ पर मेहरबान है, और इसकी मेहरबानी मुझे रास आएगी। वो उसके गले लगी इस शख्स को उसकी रियाजत का सिला दे रही थी, और वली की आंखें किसी बच्चे की तरह भीगती चली गईं। उसकी बाजुओं में उसका ये सुकून उसको बहुत तरसाने के बाद जो आ समाया था। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की पाली पाली सी एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कल की धमाकेदार एपिसोड में। प्यारा सा तबसरा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक्स्ट्रा धमाकेदार, जो बाकी स्नैक्स रह गई हैं जो आज नहीं आई वो कल में मस्ट होंगी। तो बाय बाय।